بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت پیارا نام مبارک ہے، جسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو جمعے کے دن میں کر لے گا یا کسی بھی جمعے کر لے، کوئی ایک جمعہ اس عمل کے لیے خاص نہیں ہے، کسی بھی جمعے میں آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے اسم اعظم کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل اولاد کے لیے اور اولاد نرینہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے ذریعے سے ضرور مدد فرمائیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، کافی لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، جو اس کو شرطیہ میں بتایا گیا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ ناظرین، آج کا عمل اسم اعظم کے حوالے سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ سکیں کہ نیک بندے کون ایسے ہیں اور کون سے گمراہ ہونے والے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو آزمائشوں کو آزمائش ہی نہیں پاتے، کہ کوئی آزمائش کو آزمائش ہی نہیں سمجھتے، اس کو مصیبت سمجھ کر اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی لسٹ میں آپ شامل مت ہوا کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہے، رزق دولت بہت وسیع ہے، لیکن آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس رزق دولت کی تنگی ہوتی ہے لیکن اولاد کی کمی نہیں ہوتی، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو۔ کوئی اولاد کے لیے ترس رہا ہے اور کوئی رزق کے لیے ترس رہا ہے، جس کے دولت اس کے پاس اولاد نہیں، جس کے پاس اولاد ہے اس کے پاس دولت نہیں۔ لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم جس حال میں ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جس نعمتوں سے مجھے نوازا ہے میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے سے لوگ آپ پر رشک کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کی طرف دیکھیں، انشاءاللہ جب آپ ان نعمتوں کی طرف دیکھیں گے تو شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ کو وہ سب عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ جو آپ کی زندگی میں کمی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے جو آپ کی زندگی میں محرومیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن آج کا عمل جو میں نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم اعظم کا ہے، جو بھی یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کی جو بھی مراد ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ اکابرین نے اس کا مختلف طریقوں سے بھی تجربہ کیا، انہوں نے جس حاجت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب
ہے کہ یا حی یا قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا، تو اللہ ہی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور تھامنے والا۔ یا حی یا قیوم کو جمعے کے دن میں آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر، اچھے سے باوضو ہو کر، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اول اور آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اس کو یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اسم اعظم ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل سے اور ان کے پیارے لاڈلے بیٹے حضرت امام حسن امام حسین کے طفیل سے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا یہ اسم اعظم، اس کے حوالے سے اکابرین نے فرمایا ہے جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اکثر عورتوں بیماری کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی کہ اللہ پاک اس کو پڑھنے والے کی بیماریوں کو ختم فرمائیں گے۔ اگر اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور شوہر کو بھی پلا دیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کو شفائے کاملہ نصیب ہوگا۔ جو بھی اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی عمر درازہ فرماتے ہیں اور اس میں قوت روحانی پیدا فرماتے ہیں۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے جن عدد کے مطابق آپ کو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ اگر گھر میں پڑھ کر اس پانی کو گھر میں چھڑکا دے، گھر کے تمام افراد کو پلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر کے لوگ بڑے بڑے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سستی اور کیلی دور ہو جائے گی۔ جس گھر میں عمل کیا جائے گا انشاءاللہ جو بھی عمل کرے گا تو اللہ کے نزدیک عزت پائے گا، لوگوں کے درمیان میں بھی عزت والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوشحال بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوست رکھیں گے۔ جو بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خود آپ کو مدد کو آئیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا فرمائے۔ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے کلمات ہیں، تو آپ نے اس بات پر یقین رکھ کر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس حضوری کیفیت رکھنے والے کلمات پڑھ کے اللہ سے اولاد مانگنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کی طرف دیکھنا ہے جو آپ کی زندگی میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا فرمائیں گے جو آپ کے پاس نہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے اور آپ کی دلی مراد پوری فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہے تو پلیز میرا مدنی چینل آج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتی ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔